کربلا کیا ہے؟ اس سرزمین کو کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اس زمین کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس سرزمین پر کتنے انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء اکرام اور ان کے ساتھی آئے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی جنگ سے پہلے اس مقام پر کتنی جنگیں ہوئیں؟ مولا علی علیہ السلام نے کس جنگ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنگ اسلام کے لیے بھی بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں جو شہید ہوں گے وہ قیامت تک کے شہیدوں سے بہتر ہوں گے؟ اور ان بہترین شہیدوں میں ایک میاں بیوی کی منفرد جنگ کیسے تھی اور ان کی کون سی دعا قبول ہوئی؟ کربلا کی جنگ میں شہید ہونے والی واحد خاتون اور اس کا کارنامہ کیا تھا؟ کربلا کی جنگ میں 8 ایسی ماؤں کا ذکر تاریخ میں جن کے صبر و شکر کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حجاز مقدس کے بعد کون سی سرزمین سب سے زیادہ مقدس کس طرح ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہاں واقع ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبرستان کے بارے میں فرمایا کہ یہاں دفن ہونے والے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ 60,000 انبیاء اکرام کس شہر میں مدفون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے مزارات کہاں ہیں؟ ایسے نبی اللہ جن کے دادا دادی اور نانا نانی ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں آگ میں ڈالا گیا؟ 2 ایسے چشمے جن کے پانی سے ہر موذی مرض دور ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل لائیو کھوج ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو تحقیقاتی، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ مولا علی علیہ السلام ویسے تو کربلا میں کئی بار تشریف لائے، لیکن 37 ہجری میں جب کربلا تشریف لائے تو اس موقع پر انہوں نے انتہائی اہم معلومات دیں۔ آپ نے اس دورے کے دوران اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کربلا مقدس سرزمین ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے کئی ہزار سال قبل ہی سے مقدس تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 21,000 سال قبل ہی یہ سرزمین مقدس تھی۔ اس پر مختلف اوقات میں حق و باطل، غلط اور صحیح، سچ اور جھوٹ کے مابین کئی جنگیں ہوئیں اور ان میں کئی لوگ شہید ہوئے، جن میں انبیاء علیہم السلام، اوصیاء اکرام، ان کی اولادیں اور ان کے ساتھی شامل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس موقع پر بتایا کہ اسلام سے قبل ان جنگوں میں 200 انبیاء علیہم السلام، 200 اوصیاء اکرام شہید ہوئے۔ یہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد اور کئی ہزار ساتھیوں کے ساتھ اس سرزمین میں شہید ہوئے اور یہی ان کا جائے مدفن بھی ہے۔ جبکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، علمدار لشکر حسینی حضرت عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر، شہزادہ قاسم، جناب اون محمد، کمسن شہید شہزادہ علی اصغر سمیت دیگر شہداء کربلا کے مزارات بھی یہی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سمیت کئی پیغمبر جب سرزمین کرب و بلا سے گزرے تو انہیں کوئی نہ کوئی تکلیف یا مصیبت ضرور پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ لب دریا ہونے کے باوجود اس سرزمین کو کسی نے آباد ہی نہیں کیا۔ اس زمین کے بارے میں کرب و جوار میں کافی خوفناک داستانیں زبان زدیام تھیں۔ ان داستانوں کی وجہ یہی 200 انبیاء اور 200 اوصیاء اکرام اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کی جنگیں اور ان کا جائے مدفن ہونے کی وجہ سے یہ سرزمین کسی کے ہاتھوں آباد نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عراق کی تو تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ سرزمین عراق میں 70,000 انبیاء کی آمد ہوئی، جن میں سے 60,000 انبیاء وادی سلام میں دفن ہیں۔ ان انبیاء اکرام میں نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے مزارات سمیت کئی اہم انبیاء علیہم السلام کی جائے مدفن ہے۔ وادی سلام دنیا کا قدیم ترین قبرستان ہے جو کہ 15,000 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس میں 1 کروڑ کے لگ بھگ افراد دفن ہیں، اور اسی قبرستان کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی سلام کے نام سے منسوب کیا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دفن ہونے والا حساب کتاب اور عالم برزخ کی سختیوں سے آزاد ہوگا۔ وادی سلام وہ زمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو پہلا سجدہ ہوا تھا۔ اسی قبرستان میں امام جعفر صادق علیہ السلام، مہدی آخر الزمان کے مقامات موجود ہیں اور ان کا کنواں آج بھی یہاں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہی ایک طرف ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری طرف آدم ثانی کے نام سے مشہور نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام دفن ہیں، اور ان تینوں ہستیوں کا ایک ہی روضہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام دریا کنارے ہے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ ان کا مزار موصل میں واقع ہے جس کو داعش نے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی اللہ حضرت شیث علیہ السلام وہ منفرد ہستی ہیں جن کے نہ دادا ہیں، نہ دادی، نہ نانا اور نہ نانی۔ ان کا مزار بھی موصل میں داعش کی بربریت کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار کوفہ کے نزدیک ہے، اور کوفہ کے اندر مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں نبی اللہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمہ اطہار علیہ السلام کے مقامات ہیں جہاں وہ معبود کائنات کی عبادت کرتے تھے۔ نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار بھی کوفہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوفہ میں صحابی رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے جانثار ساتھی میثم تمار اور کمیل بن زیاد کے مزارات ہیں۔ مسجد کوفہ کے اندر جناب امیر مختار ثقفی، جناب ہانی بن عروہ اور سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کے مزارات ہیں۔ اسی طرح مسجد کوفہ کے سامنے حضرت خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام کے مزار بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں۔ کوفہ کے نزدیک جناب رشید ہجری، جبکہ کوفہ سے 20 میل دور سیدہ خویلہ بنت امام علی علیہ السلام کا مزار واقع ہے۔ اسی طرح شاہراہ کربلا سے شام جاتے ہوئے راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ایک بھانجے جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کا اپنی بہن کے ساتھ مزار ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جب یزیدی فوج خانوادہ رسالت کو اسیر بنا کر دمشق لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ شہزادہ اور شہزادی شہید ہو گئے، جبکہ اس کے نواح میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے اون کا مزار بھی ہے۔ مسیب میں جناب مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کے مزار ہیں۔ حلہ شہر میں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کا مزار ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اگر کسی کو دماغ کا عارضہ ہو تو وہ یہاں سے پانی اور کپڑا لے کر جائے تو شفا یاب ہوگا۔ اسی مقام پر مولا علی علیہ السلام کے دو بیٹوں عمران بن علی اور اصغر بن علی، جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دو بیٹوں قاسم بن موسیٰ کاظم اور حمزہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ عراق کے شہر بغداد میں حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی کاظمین میں جناب حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام تقی علیہ السلام کے مزار ہیں۔ اسی طرح سامرہ میں امام محمد علی نقی علیہ السلام، سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے مقام غیبت اور آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کے بے شمار مزارات ہیں۔ اگر بات کی جائے بغداد کے قدیم قبرستان کی تو یہاں نبی اللہ حضرت یوشی بن نون اور دیگر انبیاء کے علاوہ جناب بہلول دانا کے مزارات واقع ہیں، جبکہ مسجد براسہ میں کافی سارے انبیاء اکرام کے گھر اور نشانیاں موجود ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا چشمہ جس کا پانی کینسر سمیت دیگر بیماریوں کے لیے مجرب ہے، جبکہ قادسیہ میں عین الحسین کے نام سے چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے، جہاں سے لوگ مختلف بیماریوں کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں۔ نجف اشرف میں امام حسن علیہ السلام کی دو بیٹیوں سیدہ آمنہ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار ایک ہی روضے میں ہیں، جبکہ بنات الحسن علیہ السلام کے نام سے مشہور ایک اور مزار بھی ہے جو روضہ امام علی علیہ السلام سے باہر باب قبلہ کی طرف واقع ہے، جبکہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ بن حسن
جو کربل میں شہید ہوئے تھے، ان کے ننہال نے ان کی لاش یزیدی فوج سے لے کر شاہراہ امام علی علیہ السلام پر دفن کی اور یہیں ان کا مزار بھی ہے۔ کربلا اور نجف کے راستے میں حضرت زین بن علی کا مزار، جبکہ شہر بابل میں مقام ابراہیم ہے جہاں فرعون نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، جہاں آگ گلزار ہوئی۔ حجاز کے بعد عراق کی سرزمین مقدس ترین سرزمین ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں اس قسم کی تحقیقاتی، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز۔